امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 5، کچھ ان کہی۔ ہائیلی اینٹیسپیٹڈ ڈرامہ سیریل کچھ ان کہی ایک جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈرامہ ہے جو پیغامات سے بھرا ہوا ہے۔ اس ڈرامے میں خواتین کے جائیداد کے قانونی اور مذہبی حق، کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے، لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے، باڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل، مزاح اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ پلاٹ آغا جان کے آبائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آغا اپنی بہن کے ساتھ جائیداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی دوسری بیٹی عالیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان، ایک اور نوجوان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر 4، پیار کے صدقے۔ پیار کے صدقے عبداللہ اور مہاجبین کی کہانی ہے جو سماجی طور پر غلط ہے۔ مہاجبین کا کردار ایک انجنیو کا ہے۔ وہ ایک بھولی، نرالی، اناڑی، لاپرواہ، باتونی اور شرارتی نوجوان لڑکی ہے جو 10ویں جماعت میں کئی بار فیل ہو چکی ہے۔ وہ بہت معصوم ہے اور مخصوص سماجی اشاروں کو قبول کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ غالباً وہ نچلے متوسط طبقے کا خاندانی پس منظر رکھتی ہے۔ عبداللہ ایک شرمیلا، بے دھیان، نرم گفتار اور سماجی طور پر عجیب و غریب جامعہ یونیورسٹی کا طالب علم ہے جسے ریاضی میں خاص تحفہ حاصل ہے۔ وہ ایک خوشحال پرورش سے آیا ہے اور اس کے سوتیلے والد سرور نے اسے زبانی طور پر بدسلوکی کا نشانہ بنایا ہے۔ دونوں مرکزی کردار مختلف امنگوں کے ساتھ دن میں خواب دیکھنے والے ہیں۔ مہاجبین اپنی پڑھائی سے بھاگنے اور ایک دن شادی کرنے کا تصور رکھتی ہے جبکہ عبداللہ اپنی پسند اور ہم جماعت شانزے کے ساتھ تعلقات کے خواب دیکھتا ہے۔ نمبر 3، قربان۔ قربان ہیر، جمال اور شہمیر کے بارے میں ایک کہانی ہے۔ 3 افراد ایک شدید محبت کی لو ٹرائینگل میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہیر ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی اچھی اور روشن خیال لڑکی ہے۔ اسے اپنے ایک ساتھی طالب علم جمال سے محبت ہو جاتی ہے جو ذہین اور محنتی ہونے کے باوجود انتہائی غریب ہے۔ ہیر اپنے والد کی بت پرستی کرتی ہے جو بدلے میں اس پر ناز کرتا ہے۔ وہ اپنے والد جیسے کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے جس نے اپنی زندگی میں جدوجہد اور مشکلات سے گزارا کیا ہو اور ایک سینئر بیوروکریٹ بننے کے لیے بہت محنت کی ہو۔ ہیر کو جمال میں لگن اور محنت کی اس سطح کا پتہ چلتا ہے اور وہ اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ جمال خوف زدہ ہے کہ ہیر کے گھر والے اسے قبول نہیں کریں گے، اس لیے وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا، لیکن آخر کار یہ دیکھ کر کہ ہیر اس سے دستبردار نہیں ہوگی، وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 2، دوبارہ۔ 70 کی دہائی کے اوائل میں اپنے شوہر ہدایت اللہ کی موت کے موقع پر مہرونسا ایک آزاد روح کے طور پر محسوس کرتی ہے اور اپنے ماضی کی تلخ یادوں کو یاد کرتی ہے۔ جب اس کے مرنے والے والد نے اس کی شادی 16 سال کی عمر میں ہدایت اللہ سے کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس کی عمر 36 سال تھی۔ وقت تدفین کے وقت مہرونسا کا عجیب رویہ دیکھنے میں آتا ہے جو اپنے شوہر کی موت سے جذباتی طور پر متاثر نہیں ہوتی۔ دوسری طرف ماہر ایک اگلے دروازے کا لاپرواہ لڑکا ہے جو ٹینس کا کھلاڑی ہے اور نوکری کی تلاش میں ہے۔ نمبر 1، عشق مرشد۔ عشق مرشد ڈرامہ 2 مرکزی کرداروں شہمیر سکندر اور شبرا سلمان کے گرد گھومنے والا ایک زبردست رومانوی کہانی کو منظر عام پر لاتا ہے۔ شبرا ایک مضبوط، ذہین اور خوددار لڑکی ہے جو اپنے اصولوں میں قائم ہے اور اپنی خاندانی اقدار کو دل کی گہرائیوں سے جانتی ہے۔ ایک معمولی متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی وہ مادی دولت یا سماجی حیثیت سے بے نیاز رہتی ہے۔ برطانیہ میں بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے بعد شاہ میر ایک پر اسرار دولت مند شخصیت کے طور پر ابھرتا ہے۔
وہ ایک امیر گھرانے سے ہے، تاہم اس کی ماں بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی، جس نے اسے ہمیشہ کے لیے داغدار چھوڑ دیا تھا، اور وہ اپنے والد داؤد سے متصادم ہے۔ اس کی والدہ زبیدہ اپنے آخری بقیہ لمحات میں قیاس سے بیمار تھی، اور اس کے لیے ایک نگہبان فرا کو رکھا گیا تھا۔ اس کے شوہر اور نگران کا آپس میں افیئر تھا، اور جس دن زبیدہ کو اس بات کا پتہ چلا وہ چل بسی۔ نگران نے پھر شہمیر کے والد سے شادی کر لی، اور یہ شہمیر نے جانے سے انکار کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔